بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ جاری تھا، اس سلسلے میں ہم نے ہبہ کے اصول اور احکام کی تفصیلات کا آغاز کیا تھا، اور آج جو ہے اس ہبہ کے اصول اور احکام کی تفصیلات کو ہم نے 7 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان میں سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں پہلے 6 عنوانات کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے: ہبہ کا تعارف، ہبہ کا حکم، ہبہ کی شرائط، ہبہ کی اہم اقسام، اور رجوع اور موانع رجوع، ہبہ کے عمومی ضوابط۔ آج کی اس نشست میں ہم ہبہ کی کچھ اہم جدید صورتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، تو مختصراً جو اہم صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہبہ کی ویسے تو کئی جدید صورتیں بہت ساری ہیں، بہرحال جو اس کی اہم صورتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زندگی میں جائیداد کی تقسیم، اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل عمومی طور پر لوگ جو ہے والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے 3-4 نکات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ یا پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی صحت والی زندگی میں اپنی تمام جائیداد و املاک کا تنہا اور اکیلا مالک ہوتا ہے۔ اسے اپنی ملکیت میں ہر جائز تصرف کرنے کا ایک مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی خوشی اور رضامندی سے اپنی جائیداد اپنے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے لازمی طور پر یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی ہمیں ہمارا میراث میں ہمارا حصہ دو۔ مثلا بیٹے والد صاحب سے اس کی زندگی میں اپنے حصہ نہیں مانگ سکتے، ان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ والد صاحب کی جو جائیداد ہے وہ والد صاحب کی ہے، وہ تقسیم کرے تو اس کی اپنی مرضی، نہ کرے تو نہ کرے۔ بہرحال لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے تقسیم کرنا چاہے تو یہ وراثت نہیں ہوگا، بلکہ یہ گفٹ اور ہبہ ہوگا، اور اس پر ہبہ کے احکامات لاگو ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ضروری تھی۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے ورثاء میں، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ایسا شخص سب سے پہلے اپنے لیے اپنی متوقع زندگی کے لیے کچھ مناسب مال اور جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے اپنے لیے رکھ لے، تاکہ ایسا نہ ہو سارا مال تقسیم کر کے بعد میں بیٹوں ہی کا محتاج ہونا پڑے۔ تو اس لیے سب کچھ تو ان کو نہ دے، لیکن اپنے لیے کچھ متوقع جو ہے زندگی کے لیے کچھ الگ کر لے۔ اس کے بعد جو بقیہ مال ہے اس کا کم از کم 8واں حصہ اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کو دے دے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں بغیر کوئی فرق کیے ہوئے سب کو برابر برابر دے دے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سب کو برابر برابر دے دے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کچھ بیٹوں یا بیٹیوں کی شادی کر دی ہے باپ نے اپنے پیسوں سے اور کچھ کی نہیں کی، تو ان کو کچھ زیادہ دے دے یا ان کی شادیوں کے لیے کچھ خرچہ الگ کر کے دے دے، لیکن باقیوں سب میں برابر برابر تقسیم کر دے۔ تو یہ ہے افضل طریقہ۔ دوسرا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میراث کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ مثلا اپنے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابل میں آدھا دے دے، مثلا بیٹوں کو دگنا اور بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹوں کے مقابل میں آدھا، سنگل حصہ، یہ سبھی جائز ہے۔ لیکن کسی بیٹے یا بیٹی کو بالکل محروم کر کے کچھ بھی نہ دینا، عمومی طور پر آج کل ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، تو ایسی صورت میں شرعاً گناہ ہوگا، اور احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے دے رہا ہے تو یہ ہبہ ہے، اور ہبہ کے اندر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قبضہ ضروری ہے، تو جس کو بھی دینا چاہے تو اس کے باقاعدہ تقسیم کر کے اس کے قبضے میں دے دے تاکہ وہ اس کا مالک بھی ہو جائے۔ لہذا باقاعدہ ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے ہر ایک کے قبضے میں دے دیا جائے تو ہر ایک مالک ہو جائے۔ اگر تو والد صاحب نے کچھ مال جو ہے تقسیم مثلا دے دیا، بیٹوں کو کہا، تمام بیٹوں کو کہا، 5 بیٹے ہر ایک کو کہا کہ بھئی آپ کو ایک کنال میری زمین میں سے، لیکن تقسیم کر کے الگ کر کے نہیں دیا اور نہ ہی ان کے قبضے میں دیا، تو یہ پھر ہبہ تام نہیں ہوا، پھر والد صاحب کے مرنے کے بعد اس پر میراث جاری ہوگی کیونکہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا۔ اسی طرح ہبۃ المشاع مشترک طور پر بھی دینا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر والد صاحب نے سب بیٹوں کو دے دیا، کہا یہ لے لو 5 کنال، تم 5 لے لو، آپس میں تقسیم کر لینا بعد میں، اور انہوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا لیکن قبضہ کر لیا انہوں نے، اس کی بھی اجازت ہے، پھر بھی ہبہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس میں والد صاحب کا بھی حصہ ہے اور والد صاحب نے اپنا حصہ الگ کر کے ان کا حصہ الگ نہیں کیا،
اور ان کے قبضے میں نہیں دیا تو پھر یہ ہبہ درست نہیں ہے اور یہ ہبہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی زمین والد صاحب کے مرنے کے بعد جو ہے وہ والد صاحب کی میراث ہوگی۔ البتہ نابالغ بچے ہیں تو ان کو باقاعدہ قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ والد کا قبضہ نابالغ بچوں کا قبضہ ہے، یعنی نابالغ بچوں کی طرف سے تو والد ہی قبضہ کرتا ہے، تو بہر صورت پھر نابالغ بچوں کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے شادی بیاہ کے گفٹس۔ شادی بیاہ کے موقع پر آج کل لوگ تحفے تحائف اور ہبہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی بیاہ کے موقع پر اپنے عزیز دوست یا کسی کو بھی لوجہ اللہ صلہ رحمی کے طور پر یا اس کی خوشی کے لیے کچھ دے دیتا ہے گفٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گفٹ ہے، ہبہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض علاقوں میں اس کا یوں رواج پایا گیا، نظر آیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں باقاعدہ تحفہ یا ہدیہ جو بھی چیز یا رقم ایک خاص مقدار میں دی جاتی ہے، اور جن کے ہاں شادی ہوتی ہے وہ باقاعدہ حساب رکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنے دیے ہیں، فلاں نے اتنے دیے ہیں، اور جب ہم ان کی شادی میں جائیں گے تو ہم بھی اتنے ہی دیں گے یا اس سے کم دیں گے یا اس سے زیادہ دیں گے، تاکہ تو اس طرح باقاعدہ حساب رکھ کر دینا اور لینا، یہ تو گفٹ نہیں ہے، یہ ہبہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ جو ہے رقم دے کر یہ امید رکھنا کہ یہ بھی میری شادی پر اتنا دے گا، سامنے والے بھی حساب کتاب رکھ کر باقاعدہ دیتا ہے، یہ تو لین دین کا معاملہ ہو گیا۔ اور بعض علماء نے اس کو باقاعدہ شبہ کی بنیاد پر ربا کا قرار دیا ہے کہ یہ تو ایک قسم کا سود ہے کہ اس نے 1000 روپے دیا ہے، میں اس کی شادی میں 1500 روپے دوں گا، اور اس کو بھی یہی پتا ہے کہ میرے سے زیادہ رقم دے گا مجھے، اور دینے والے کو بھی پتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ پھر جو ہے ایک قسم کا ناجائز معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا حساب و کتاب وغیرہ نہ ہو، اور جس کو نیوتا کہا جاتا ہے، لیکن ویسے کوئی گفٹ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا جو اہم اور بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے بچے کو ملنے والے تحائف۔ نومولود بچے کو لوگ مختلف تحائف دیتے ہیں، رقم لوگ دیتے ہیں، تو ان میں یہ تفصیل ہے، اس میں یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ایسی تحائف ہو جو ہے رقوم رشتہ دار یا جاننے والوں کی طرف سے جب ملے تو خاص بچے ہی کو دے دے، وہ بچے کو مالک بنا کر دے دے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں، یہ مال، یہ سب کچھ بچے کی ملکیت ہے، والدین اس کو اپنی ملکیت اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، کسی دوسرے بچے کو بھی نہیں دے سکتے، وہ رقم، وہ چیزیں اسی بچے کو دینا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر باپ نے، والدین نے اس رقم سے یا ان چیزوں میں سے اپنے لیے کوئی چیز استعمال کر لی ہے، کسی کو دے دیا، تو ضروری ہے کہ اس کا حساب ذہن میں رکھے، اور بعد میں بچے کے لیے کوئی چیز لے یا بچے پر کچھ خرچہ کرے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں نے اس کی رقم میں سے کچھ رقم استعمال کی ہے تو یہ اس کے بدلے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کی پیدائش کے موقع پر جب لوگ دیتے ہیں تو وہ بچوں کے استعمال کی بھی نہیں ہوتی، اور بچوں کو دینا مقصود بھی نہیں ہوتا، عمومی طور پر وہ بچوں کو نہیں دی جاتی، تو ایسی صورت میں پھر اب وہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں عمومی طور پر علماء نے عرف کو مدار رکھا ہے کہ اگر عرف میں وہ چیزیں مثلا والد کو دی جا رہی ہے یا والد کے استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ والد کی ملکیت سمجھی جائے گی، اگر والدہ کے استعمال کی چیزیں ہیں تو یا والدہ ہوئی کو دی جاتی ہے وہاں عرف میں تو پھر والدہ کی ملکیت ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب بچے کو باقاعدہ مالک بنا کر نہ دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر عرف کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے تیسرا بنیادی اور اہم مسئلہ۔ چوتھا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے دواساز کمپنیوں سے تحائف لینا۔ آج کل ادویات بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کو مختلف قسم کی اشیاء بطور تحفے دیتی ہے کہ بھئی آپ ہماری ادویات فروخت کریں، ہم آپ کو عمرے پہ لے جائیں گے اور یہ چیز دے دیں گے اور یہ ٹور کرا دیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو تحائف ہوتی ہے کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی علماء بنیادی طور پر دو صورتیں بیان کرتے ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کمپنی جو ہے جو ڈاکٹر کو تحفے دیتی ہے، اگر اس کمپنی کا مقصد یہ ہو کہ یہ ڈاکٹر کے پاس میں اپنی ادویات رکھتا ہوں، میں دوائیاں اس کو بیچتا ہوں اور یہ ڈاکٹر میرے ہی دوائیاں جو ہے لوگوں کے لیے لکھے، اور اس کی خاص مقدار جب ڈاکٹر بیچے گا ادویات کی تو تب اس کو تحفہ ملے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر جو ہے وہ بھی دباؤ میں آ کر اسی کمپنی کی دوائی لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مریض کی مصلحت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے تحفے کو اور اس زیادہ سے زیادہ اس کمپنی کے ادویات کو دینے کے لیے ہر مریض کے لیے ایسا لکھتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے پھر اس طرح کے ادویات والی کمپنیوں سے تحائف لینا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی کمیشن بن گئی،
اور ڈاکٹر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ مریض کے لیے مریض کی مصلحت کے مطابق دوائی لکھے، تو ڈاکٹر اپنے فرائض پر کیسے کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ تو رشوت ہے۔ ایک انسان کے فرائض جو چیزیں ہوں وہ اس پر مزید کوئی رشوت یا کمیشن لے گا تو وہ رشوت کے زمرے میں آئے گی، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کمپنیوں کے دباؤ میں نہیں آتا اور تحفے دینے کی مقصد، تحفے لینے کے مقصد سے اور مختلف قسم کے انعامات کے مقصد سے وہ دوائیاں نہیں لکھتا۔ مریض کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر وہ مریض کے لیے دوائی لکھتا ہے، اس کمپنی کی ہو کسی اور کمپنی کی ہو، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ مریض کے لیے مصلحت کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور وہ کمپنی والوں کی وجہ سے کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے اس کو گنجائش دی ہے کہ اگر اس نے ایک خاص لمٹ مقرر کر دی، پوری کر دی اور کمپنی والے نے اس کو اتفاقی طور پر کوئی گفٹ کر دیا تو پھر یہ جائز ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا چند اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہبہ کی کچھ اور صورتیں بھی علماء بیان کرتے ہیں، مثلا خون عطیہ کرنا، خون جو ہے وہ ہلاک کسی شخص کے مرنے کا اندیشہ ہو یا کسی شخص کا جو ہے علاج کے لیے ضروری ہو خون، تو خون ہبہ کیا جا سکتا ہے، عطیہ کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت تو اس کی جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو اسی طرح اور بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی صورتیں ہیں جس کو وقت جب انسان کے سامنے آئے تو علماء اور مفتیان کرام سے اسی وقت پوچھ لینی چاہیے۔ تو بہرحال ہبہ کے اصول اور احکام ہمارے مکمل ہو گئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے 3 موضوعات رہتے ہیں۔ ایک عاریت کے اصول اور مباحث جو مختصر سا موضوع ہے، اس کے بعد قرض کے اصول و مباحث وہ اہم موضوع ہے، اور اس کے بعد کچھ جدید تحقیقات ہیں جن میں سے کچھ موضوعات پر ہم کچھ اہم عنوانات پر کچھ مختصر سی نشستیں رکھیں گے انشاءاللہ۔